السلام علیکم، ڈاکٹر زین العابدین اسلام آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل ریسرچ سینٹر سے. تو آج ہمارے پاس یہ میڈم آئی ہیں 52 ایئرز اولڈ، اور یہ میرڈ ہیں، اور ان کو کچھ مسئلہ ہے ان کے مسلز میں اور بون میں. تو پوچھتے ہیں ان سے کیا مسئلہ ہے. سر مجھے جو ہے نا پرابلم ہے، میری جو پنجے ہیں نا یہ بہت دکھتے ہیں. مطلب جب رات ہوتی ہے اسپیشلی رات کے وقت تو بہت زیادہ دکھنے لگ جاتے ہیں، اور 3 انگلیاں جو ہے نا میری بیچ والی جی اس میں بہت زیادہ پین رہتا ہے. جب میں زیادہ کھڑی ہوتی ہوں تب بھی، اور زمین پہ بھی پاؤں رکھتی ہوں تب بھی. ٹھیک ہے. تو بس یہ مجھے پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور درد بھی آپ یہ مسلز تھوڑے سے ہوتے ہیں. مسل میں آپ کو درد ہوتا ہے؟ جی درد. ٹھیک ہے، صحیح. جب میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں یہاں پہ تو یہاں آپ کو درد ہوتا ہے؟ یہاں ہاتھ لگانے؟ ہاں جی، یہاں ہلکا ہوتا ہے، لیکن ہاں اب اس جگہ پہ آپ کو درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہاں بھی درد ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جب ان کی میں پلس چیک کرتا ہوں تو پلس ان کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کی کوئی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی یا اس طرح کی؟ نہیں، اور کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ اور مجھے نہیں. آپ کی کوئی ٹیسٹ آپ سوچ رہی تھی کہ میں کرواؤں گی جا کر پتہ لگے؟ نہیں، میں تو بس صرف اس کا تھا کہ میں نے کہا ہر کوئی مجھے بول رہا تھا کہ یورک ایسڈ کروا لو، اس کا ٹیسٹ اس سے ہوتا ہے. پاؤں میں درد، اکثر ایڑیاں دکھتی ہیں. یہ تو میں تو اسی لیے آئی تھی، تو میں نے کہا آپ کو بتاتی ہوں، آپ بتائیں آگے. صحیح. تو ہم نے ان کا بھی جو ہے ایگزامن کیا، تو جیسے دیکھا کہ ان کو درد ہو رہی تھی، پلس ان کی ٹھیک ہے، اور ان کو جو بیسیکلی مسل ایک اور مسل پین ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے، ایک تو ہم نے ان کی شو ویئر کی بات کی کہ ایسا شو ویئر ہونا چاہیے جو بالکل سافٹ ہو، اور دوسرا ان کا میں نے بلڈ ٹیسٹ کروائے. تو بلڈ ٹیسٹ میں میرا خیال یہ تھا کہ ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا. وٹامن ڈی کے جو نارمل لیولز ہماری لیب میں ہیں وہ 30 to 50 ہیں، اور ان کا 10.2 آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہے. تو اس وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے ان کو سپلیمنٹس اور ایسی ڈوز لکھ کے دی ہے جو کام آئے گی. باقی ہم وٹامن ڈی کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں اور ڈسکس کریں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے؟ یعنی 3 ارب سے زیادہ لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہمیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا. آج ہم وٹامن ڈی کی کمی کے بارے میں بات کریں. یہ کیا ہے، اس کے اسباب، علامات اور علاج. تو سب سے پہلے سوال ہے کہ وٹامن ڈی یعنی کہ وٹامن ڈی کیا ہے؟ تو وٹامن ڈی ایک اہم نیوٹرینٹ ہے جو ہماری ہڈیوں، پٹھوں اور مدافعاتی نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے. وٹامن ڈی کو سورج کی روشنی کا وٹامن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری جلد اسے دھوپ میں بناتی ہے. لیکن اگر یہ نہ بنے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہی وقت ہے کہ ہم وٹامن ڈی کی کمی کو سمجھیں. تو وٹامن ڈی کی کمی کے اسباب یعنی وٹامن ڈی کی کمی کی وجوہات کیا ہے؟ تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے دھوپ کی کمی یعنی سن لائٹ کی کمی، اور یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو اپنا وقت انڈور یا گھر کے اندر گزارتے ہیں. اسی طرح خوراک میں کمی یعنی کہ غذا کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا نہ ہونا جس کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہو، جیسے جو لوگ دودھ، انڈے یا مچھلی نہیں کھاتے. اسی طرح کچھ طبی مسائل بھی وٹامن ڈی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے گردوں یا جگر کے مسائل، ان میں بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، اور یہ سب آپ کی صحت پر گہرا اثر ڈال سکتے. تو وٹامن ڈی کی کمی کی علامات کیا ہیں؟ اگر آپ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے تو آپ کو ان مسائل کا سامنا پڑ سکتا ہے، جیسے ہڈیوں میں درد اور کمزوری، پٹھوں میں درد اور کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ، موڈ کی خرابی جیسی انگزائٹی، تناؤ یا ڈپریشن، اور اسی طرح بچوں میں رکٹس اور بڑوں میں آسٹیوپوروسس. اب یہ رکٹس اور آسٹیوپوروسس کیا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے. تو اگر آپ میں یہ علامات ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو، تو اس کو فوراً وٹامن ڈی کی کمی کو چیک کرو. تو وٹامن ڈی کی کمی کا علاج اور احتیاطی تدابیر کیا کی جائے؟ تو خوشخبری یہ ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اپنے سن ایکسپوجر کو زیادہ کریں، یعنی دھوپ میں زیادہ بیٹھیں. روزانہ 10 سے 15 منٹ سورج کی روشنی میں گزاریں، اور اپنے غذا میں دودھ، انڈے کی زردی،
मछली और दूध की मसरूआत का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाएं। इसीलिए खुसूसी बात यह है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो विटामिन डी की जो गोलियां हैं ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ, ये मुख्तलिफ ताकत की रेंज में आती है। कौन सी गोली किस वक्त लेनी है ये आपको आपके डॉक्टर साहब बताएंगे। उनकी हिदायत पर अमल करने से आपकी विटामिन डी की कमी पूरी होगी और आपकी अलामत ठीक हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो का खुलासा और अहम पैगाम ये है कि दोस्तों, विटामिन डी की कमी एक खामोश दुश्मन है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपके पास इख्तियार है कि आप अपनी सेहत की हिफाजत करें। रोजाना थोड़ी धूप लें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और जरूरत पड़ने पर विटामिन डी की सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। आज से अपनी सेहत का खास ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि आपकी सेहत आपकी जिंदगी। अगर आपका इस वीडियो के मुताल्लिक़ कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को अपनी वीडियो में कवर करें तो नीचे कमेंट से मेंशन करें। शुक्रिया।